حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ایک ایسی داستان ہے جو حسد، سازش، صبر اور اللہ کی قدرت کے حیرت انگیز واقعات سے بھرپور ہے۔ ایک غلام سے بادشاہ تک کے اس سفر میں چھپی حکمت ہر دور کے انسان کے لیے ایک سبق آموز ہے۔ مکمل کہانی جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں اور مزید دلچسپ تاریخی اور مذہبی واقعات کے لیے ہمارے چینل نفیس اشفاق کو سبسکرائب کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جو کہ صبر، آزمائش اور اللہ کی حکمت کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کا شمار انبیاء کے عظیم سلسلے میں ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بہت چہیتے بیٹے تھے، جس کی وجہ سے ان کے 10 بھائی ان سے حسد کرنے لگے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے خواب کی تعبیر میں یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت عطا کرے گا اور آپ کو عزت اور عظمت سے نوازے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں نہ بتانے کی تلقین کی، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ وہ ان سے حسد کریں گے۔ چنانچہ حسد کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو ایک دن بہانے سے ساتھ لے جانے کی اجازت لی اور پھر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ انہوں نے اپنے والد سے جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں پر شک تھا، مگر وہ اللہ کی رضا پر صبر کرتے رہے۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر غلام کے طور پر مصر میں فروخت کر دیا۔ عزیز مصر، جو مصر کا ایک بڑا حکومتی اہلکار تھا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور انہیں اپنے گھر لے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی دیانت داری، پاکیزگی اور خوبصورتی کی وجہ سے ہر جگہ عزت پانے لگے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بری نگاہ ڈالی اور ان کو اپنے ساتھ غلط کام کرنے کی دعوت دی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف سے انکار کیا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا اور ان کو قید کروا دیا۔ اللہ نے آپ کو قید خانے میں بھی عزت بخشی اور وہاں آپ نے قیدیوں کے خوابوں کی سچی تعبیر بیان کی، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے بھی ایک عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ دے سکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ نے خواب کی تعبیر کی کہ مصر میں 7 سال خوشحالی ہوگی اور پھر 7 سال قحط سالی آئے گی۔ آپ نے مشورہ دیا کہ خوشحالی کے سالوں میں غلہ ذخیرہ کیا جائے تاکہ قحط کے سالوں میں عوام کو مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت اور بصیرت سے متاثر ہوا اور آپ کو مصر کے خزانے کا نگران مقرر کر دیا۔ قحط کے سالوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج خریدنے کے لیے مصر آئے، مگر وہ آپ کو پہچان نہ سکے۔ آپ نے انہیں پہچان لیا اور حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب بھائیوں نے واپس جا کر اپنے والد کو اس واقعے کے بارے میں بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا اور انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ آخر کار جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی شناخت ظاہر کی تو وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اپنے والدین کو بھی مصر بلا لیا پر بٹھا دیا گیا۔ یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی حیرت انگیز کہانی۔